کینالز کے مسئلے پہ سندھ میں جو بے چینی ہے، پروٹیسٹ چل رہے ہیں کئی مہینوں سے، اور اب حکمراں پیپلز پارٹی بھی ان میں شامل ہو گئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے بدلتے موقف پر لوگوں کو اعتبار کیوں نہیں آ رہا، یہ ہمارا موضوع ہوگا۔ لیکن اس پر آنے سے پہلے بلوچستان سے کچھ افسوسناک خبریں آج آئی ہیں، دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی ہیں۔ کل شام سے اگر کاؤنٹ کیا جائے تو 9 کیجولٹیز جو ہیں وہ ہوئی ہیں۔ میں اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ ابھی آج کوئٹہ میں ایک علاقہ ہے ڈبل روڈ، وہاں پہ پولیس کی گاڑی کے قریب ایک موٹر سائیکل دھماکہ ہوا ہے، 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 21 زخمی ہوئے ہیں، زخمیوں میں 4 پولیس والے بھی شامل ہیں اور 4 زخمیوں کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ جبکہ ضلع گوادر میں ایک علاقہ ہے کلمت کا، وہاں پہ کل شب جو ہے 5 مسافروں کو ایک بس سے نکال کے ان کی شناخت کر کے گولی مار دی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ 3 کو دہشت گرد اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے علاوہ گوادر کے ایک اور علاقے میں افغانستان گوادر پورٹ سے یوریا لے جانے والے 3 جو ٹرالرز تھے ان کو نظر آتش کر دیا گیا۔ مستونگ کا جو علاقہ ہے وہاں لیویز کی ایک گاڑی کو آگ لگا دی گئی۔ تربت میں کل رات سیکورٹی فورسز کی ایک چوکی پہ حملہ ہوا ہے، اور مستونگ میں ہی CTD کے 2 اعلیٰ اہلکار جو ہیں ان پہ حملہ کیا گیا۔ ایک کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بلوچستان میں کئی مقامات پہ جو کوئٹہ میں خواتین گرفتار ہوئی تھیں 5-6 دن پہلے، ان کی رہائی کے لیے مظاہرے اور دھرنے وہ مسلسل ہیں۔ اور ایک اور خبر یہ ہے کہ جو جعفر ایکسپریس ہے وہ اس کی سروس دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ آج وہ 16 دن کے بعد پشاور سے کوئٹہ کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ 11 مارچ کو جب یہ واقعہ ہوا تھا کہ 368 کے قریب مسافروں کو یرغمال بنایا گیا تھا اور 26 جانیں گئی تھیں، اس کے بعد سے یہ سروس معطل تھی، لیکن اب میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی انتظامات شاید بہتر کیے ہوں گے تو اس کے بعد انہوں نے سروس شروع کر دی ہے۔ یہ ہے بلوچستان کا۔ بلوچستان میں کے جو واقعات ہیں، حالات ہیں، اس بے چینی کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن صوبہ سندھ میں بھی پانی کے مسئلے پہ سیاست کچھ ایسی ہے کہ لوگوں کی امیجنیشن اس نے کیپچر کی ہوئی ہے۔ کئی مہینوں سے بات ہے گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت بننے والی کینالز کا، جو کہ چولستان میں بھی بنائی جا رہی ہیں 6 کینالز، لیکن ایک کینال جو ہے سب سے زیادہ متنازع ہے اور وہ چولستان کے صحرا میں ہے۔ اس منصوبے کا یہ جو 6 اسٹریٹجک کینالز ہیں، اس کا اپروول دیا تھا صدر آصف زرداری نے جولائی 2024 میں، یعنی کہ 8 مہینے پہلے، اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ کے اندر گاؤں دیہات مختلف مظاہرے ہوئے ہیں، اس میں قوم پرست جماعتیں بھی ہیں، سماجی حلقے بھی ہیں، اور کئی جگہ پہ اسکول کے بچوں نے بھی مظاہرے کیے ہیں کہ سندھو دریا پر ڈاکہ نامنظور۔ یہ ماحول چلتا آیا، لیکن پھر اس مہینے مارچ میں ہم نے دیکھا یکایک آصف زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ وہ ایکچولی اس منصوبے کے حق میں نہیں ہیں، اور تب سے پیپلز پارٹی کے جو کابرین ہیں، چیف منسٹر سندھ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ مسلسل یہ بیانات دیتے آئے ہیں۔ اور چند روز پہلے ہم نے دیکھا کہ سندھ کے شہروں میں پیپلز پارٹی نے اپنے MNAs MPs کو کہا کہ لوگوں کو باہر نکالیں، پیپلز پارٹی کا جھنڈا لہرائیں اور بالکل یہ واضح کریں کہ ہم اس کینال کے حق میں نہیں ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ آپ اپنے مہمان سے بات کریں، میں تھوڑا سا آپ کو انپٹ دینا چاہ رہا ہوں۔ انتہائی انٹرسٹنگ یہ صورتحال ہے۔ ایک منٹ کو پہلے وہ صرف آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں، تھوڑا سا میں لوگوں کی آواز سنانا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد پھر آپ بتائیں۔ اس کے بعد آتے ہیں، میں ہنس لوں، آپ ہنس لیں۔ کینال سبورا، کینال سبورا،
पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है और पीपुल्स पार्टी कह चुकी है कि कैनाल नहीं बनेंगे। पीपुल्स पार्टी कह चुकी है कि कैनाल नहीं बनेंगे और कैनाल नहीं बनाने देंगे। आप हंस रहे थे, आपने सुन लिया? कैनाल नहीं बनाने देंगे बुसर साहब। यार मुझे पता है, मुझे हंसी क्यों आ रही पता नहीं। मुझे तरस आ रहा है पीपल्स पार्टी का जो आम वर्कर है ना, जिसने झंडा उठाया हुआ है और वो कह रहा है कैनाल नहीं बनेगा। मुझे उसे देख के वो एक होता है ना कि मतलब एक इतना आदमी एक ख़ास स्टेज पे पहुंच जाता है कि उसके बाद फिर दुख जो है वो हंसी में तब्दील हो जाता है। तो मेरा हंसना उन बानों में है। आपने बात की कि पीपल्स पार्टी 2 नहीं 3 स्ट्रेटजीज पे अमल पैरा 3 कश्तियों में सवार है। 3 कश्तियों में 3 मसलन बहैसियत सदर ममलिकत 8 जुलाई 2024 को ऐवान सदर में एक इजलास होता है जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की तरफ से जनरल आसिम मलिक, लेफ्टिनेंट जनरल यासिर इलाही, GOC 45 इंजीनियर्स डिवीज़न मेजर जनरल अब्दुल समी और डायरेक्टर जनरल फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, सारे रेलेवेंट लोग हैं। हाँ, उनकी सदर से मुलाकात होती है और वो ब्रीफिंग उन्हें देते हैं। जो मिनट्स आए हैं और जो लोकल मीडिया में भी हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं और अल जज़ीरा ने भी उन मिनट्स को, उस मीटिंग के मिनट्स को कोट किया है। उसके हिसाब से 6 स्ट्रेटेजिक कैनाल्स की मंजूरी दी गई। उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। उनमें से जो चोलिस्तान है वो सिर्फ एक कैनाल है, KPK की चश्मा राइट बैक कैनाल, बलोचिस्तान की कच्छी कैनाल, सिंध की थर और रैनी कैनाल और पंजाब में ग्रेटर थर कैनाल और चोलिस्तान कैनाल। अच्छा, इनको कहा गया है कि चूंकि एक फूड सिक्योरिटी का बहुत सीरियस इशू हो गया है, लिहाजा एक साथ इन जो नहरें हैं इनकी तामीर शुरू की जाए। और सदर ममलिकत ने इसकी मंजूरी देते हुए ज़ोर दिया कि इस मंसूबे के लिए विफाक और सूबाई हुकूमतों की जानिब से फंडिंग में कोई कमी ना आए, उसका तसलसल बरकरार रहना चाहिए। उसके बाद ये तो हो गई सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, उनका मौक़िफ़। उसके बाद आपने बता दिया कि पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन जनाब आसिफ अली जरदारी ने, वो सदर साहब ने किया था अप्रूव और ये पीपल्स पार्टी के, हाँ, उन्होंने रिजर्वेशन का इजहार किया और फिर उन्हीं सदर ममलिकत ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए यूटर लिया कि जनाब ये जो छोटे यूनिट हैं उनसे मशवरा लेना चाहिए। अच्छा, इरसा ने जो है उसने रिजर्वेशन, सिंध था, उसने रिजर्वेशन जाहिर की कि पानी कहाँ से आएगा। तो अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इरसा की मीटिंग में सिंध के जो नुमाइंदे थे एहसान लगारी, उन्होंने अपना जो है इख्तलाफी नोट लिखा और उसमें खदशा जाहिर किया कि चोलिस्तान कैनाल के लिए बिलाखिर दरियाए सिंध का पानी इस्तेमाल होगा और इसका असर सिंध पे पड़ेगा। ये तो है इरसा में सिंध का मौक़िफ़। सिंध असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे, जिसमें हुक्मरान पीपल्स पार्टी के अलावा MQM, जमात इस्लामी, PTI, ग्रैंड नेशनल अलायंस, जो भी आप जिस भी पार्टी का नाम लें, सब ने मिलकर करारदाद मंजूर की कि ये जो कैनाल मंसूबा है ये हमें नहीं चाहिए। अब उसके बाद ऐवान सदर की एक पोजीशन है, पीपल्स पार्टी की विफाकी क़यादत की एंटी कैनाल और मगर एहतियात के साथ पोजीशन है, पीपल्स पार्टी सिंध की खुली पोजीशन है और फिर जो पीपल्स पार्टी का कारकुन है वो बाकी जमातों के साथ मिलके आपने फुटेज दिखाई कि वो झंडा लहरा रहा है। तो कौन सी बात कहाँ जा रही है, कौन सी तार कहाँ जुड़ रही है, मैं आप लोगों से समझना चाह रहा हूँ। अब हम तो सॉरी मैं नहीं समझा सकता। अच्छा, तो ये समझाने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाड़काना से सहाफ़ी निसोखर। उन्होंने काफ़ी फॉलो किया है इस पूरे मसले को। सिंध में जो मुख्तलिफ जगहों पे मुजाहरे होते रहे हैं पिछले चंद माह में, उसे भी वो कैटलॉग करते रहे हैं, उस पर लिखते हैं, बोलते भी हैं और ज़रा पीपल्स पार्टी की जो मजबूरियां हैं या सियासत है उसको भी थोड़ा सा
وہ سمجھتے ہیں. تو نثار آپ کا پروگرام میں خیر مقدم. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس مفروضے کو لے کے چلیں کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہماری جڑیں عوام میں ہیں اور ہم یہ مان لیں کہ کبھی کبھی قیادت سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں لیکن وہ پھر عوام کا ریاکشن دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ اچھی پالیٹکس تو نہیں ہوگی کہ ہم اتنے سارے اپنے لوگوں کو ناراض کر کے ہم کوئی منصوبہ بننے دیں, تو ہم کھل کے ایک یو ٹرن لیتے ہیں اور ہم آ جاتے ہیں. ابھی تک جتنے بیانات سامنے آئے ہیں پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں سے, آپ کنونسڈ ہیں کہ اب یہی پوزیشن ہے اور یہ جیسے کہہ رہے ہیں ہم کینال نہیں بننے دیں گے, یہ کینال نہیں بنے گی؟ جی شکریہ شاذب. یہ میرے کنونس ہونے کی بات نہیں ہے, یہ سندھ کے عوام کنونس نہیں ہو رہے اس بات. پیپلز پارٹی نے ماضی میں پانی کے جتنے بھی متنازع منصوبے ہیں, کالا باغ ڈیم ہو, گریٹر تھل کینال ہو, ان کے خلاف جدوجہد کی ہے اور لوگ اس پہ اعتبار کرتے تھے کیونکہ اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے. پرویز مشرف کے دور ہو یا ضیاء الحق کا دور ہو, اس کے بعد نواز شریف کا دور ہو, پیپلز پارٹی نے قوم پرستوں کے ساتھ ہی انہی قوم پرستوں کے ساتھ مل کر احتجاج کیا ہے جن کے خلاف آج وہ احتجاج کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا جیسے ابھی وسعت اللہ خان نے بھی بیان کیا کہ کس پیپلز پارٹی کے کس رخ کا جو ہے نا وہ اعتبار کیا جائے, اس کے کو چیئرمین کا کیا جائے, صدر پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس کا کیا جائے اعتبار, یا سندھ اسمبلی میں جو چیف منسٹر بات کر رہا ہے. خود لوگ تو حیران ہیں کیونکہ شاذب آپ کو پتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور وہ ویڈیو وزیر اعلیٰ سندھ کی جس میں وہ ایک کشمور کے جیسے ہمارے ہاں دیہاتی علاقے کے صحافی ہوتے ہیں, اس بیچارے نے کسی نے پوچھ لیا تو بڑے بیتوں کے انداز میں طنزیہ انداز میں وہ پوچھ رہے ہیں کون سے کینال بابا کہاں بن رہے ہیں, کون سے کینال. یہ اتنا وائرل ہوا کہ سارے لوگ بار بار یہی پوچھ رہے ہیں کہ شاہ صاحب کو کیا ہو گیا کہ 2 دن پہلے کہہ رہا تھا کون سے کینال کہاں بن رہے ہیں, ابھی انہی کینال کے خلاف وہ ریزولوشن لا رہے ہیں اور یونانی مسئلے سندھ اسمبلی سے پاس بھی کروا رہے ہیں اور اس کے خلاف بیانات بھی دے رہے ہیں کہ ہم بنے نہیں دیں گے. تو یہ جو پوزیشن ہے ذرا پیپلز پارٹی کی اس مرتبہ پانی کے خلاف جو جدوجہد پانی کے متنازع منصوبے کے خلاف کر رہی ہے, اس مرتبہ لوگ اعتبار کم کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی لوگ ہیں, بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے جو نعرے تھے ان کے کارکنان کو, ان کے مقامی رہنماؤں کو یہ پتہ تک نہیں تھا کون سے نعرے لگوانے ہیں کون سے نہیں لگوانے. سانگڑ میں سرفراز راجر صاحب ہیں, ابھی مشیر ہیں سندھ گورنمنٹ سندھ میں, انہوں نے ایک جلوس نکالا سانگڑ میں, جیسے ایک نعرہ ہے سندھ میں ابھی لگ رہا ہے, تو اس نے کہا بابا یہ تو نہیں لگا, کوئی دوسرا نعرہ لگاؤ یار, یہ کیا نعرہ لگا رہے ہو. تو لوگ اس پہ بھی ہنسے کہ بھائی آپ حامی تو ہیں نہیں تو پھر آپ کیوں اس پہ ناراض ہوئے ہیں. دوسری جانب آپ نے دیکھا ہوگا بدین میں ایم این اے ہیں میر صاحب نے نعرہ اسٹیج پہ لگوایا, وہ ایم این اے ہیں, تو اس کے بعد انہوں نے وضاحتی ویڈیو جاری کہ میں معذرت خواہ ہوں, میرا یہ مطلب نہیں تھا جو سمجھا گیا ہے, اور اس نے نعرے سندھی میں لگوائے, وضاحت اس نے اردو میں پیش کی. تو اس طرح سے یہ بڑے پریشانی دوراہے بلکہ چوراہے پہ کھڑی ہے پیپلز پارٹی. اور ابھی جو 4 اپریل کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کا مین تھیم بھی ابھی بتایا جا رہا ہے کہ کینال کا ایشو ہی ہوگا اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ کینال کے خلاف ہے پیپلز پارٹی. لیکن لوگ وہی جو صدر پاکستان کے صدارتی ایوان صدر میں جو اجلاس ہوا تھا گرین پاکستان انیشیٹو کا, وہی پرچہ جو ہے وہ لے کے گھوم رہے ہیں کہ بھائی یہ منظوری کس نے دی, یہ میٹنگ کس نے دی, میٹنگ میں کون بیٹھا ہے. تو یہ ٹھیک ہے نثار آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہمیں مجبوری ایک بریک لینا ہے, واپس آپ پھر گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے. ہم بات کر رہے ہیں چولستان کینال کی جو کہ گرین پاکستان انیشیٹو کا حصہ ہے. اس منصوبے کا افتتاح پچھلے ماہ آرمی چیف اور چیف منسٹر پنجاب نے کیا. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ کینال نہیں بننے دیں گے. نثار کھوکھر ہمارے ساتھ ہیں. نثار, اب سندھ اسمبلی کا ریزولوشن آ گیا, مظاہرے بھی ہو گئے پیپلز پارٹی کے, کیسے اعتبار آئے گا سندھ کے لوگوں کو کہ پیپلز پارٹی سنسیئر ہے اپنی اس پوزیشن میں؟ دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ ماضی میں سندھ کی کانفرنس جماعتیں تمام جماعتیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا کرتی تھی, بلکہ کالا باغ ڈیم کے خلاف جو پنجاب سندھ بارڈر پہ ایک دھرنا لگا تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں, وہ تو سب کو یاد ہوگا.
لیکن اس مرتبہ صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ چیئرمین آصف علی زرداری کی وہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے جس میں میٹنگ وہ کر رہے ہیں، جیسے ابھی وسط اللہ خان نے بھی بتایا کہ اس میں کون کون شریک تھے. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ میٹنگ کر رہے ہیں اور دوسری جانب ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کینال بننے نہیں دیں گے. تو یہ آپ کی ڈبل پالیسی کیا ہے، کچھ ہمیں ذرا سمجھائیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں، جیسے آپ نے بھی پہلے انٹرو میں کہا شاہزیب، کہ یہ سندھ کی سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ ابھی تو اسکولز کے بچوں میں، گاؤں کی عورتوں نے جلوس نکالے ہیں کئی جگہوں پہ. وکلاء نے ایک تحریک شروع کر رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ جو ہیں وہ اسمبلی میں اپنے بچوں سے، شاگردوں سے یہ احتجاج کرواتے ہیں. اور نو مور کینالز تو آج کل ہیش ٹیگ ہے پوری سندھ میں. سندھ کے لوگ اعتراض اس وجہ سے بھی نہیں کر رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ پاور میں ہیں، ابھی آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ ہماری طرح جلوس نکالیں. یہ جلوس جلسے تو ہم کر رہے ہیں، آپ نے کر دی تو کون سی بڑی بات ہوگی. آپ نے جو کرنا ہے کام کی بات وہ کریں، آپ یہ کریں. بلکہ لوگ تو مشورہ بھی دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں، شہباز حکومت کو جس کے آپ اتحادی ہیں وفاق میں، ایک ہفتے کا الٹیمیٹم دے دیں کہ کینال کے منصوبے سے آپ وڈرا ہو جائیں، نہیں تو ہم آپ کی سپورٹ جو ہے قومی اسمبلی میں وہ وڈرا کریں. مطلب کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن ہونا چاہیے، الفاظ سے کام نہیں، اور بات وہاں کریں جہاں میٹر کرتی ہے. جی ٹھیک ہے نا، بالکل. ٹھیک. نثار کھوکھر، آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا، ایک اور مسئلہ جو ہے وہ کھایا جا رہا ہے ہمیں، کیش 22 سچویشن ہے. بیسیکلی یہ کہ جو عالمی ادارہ خوراک ہے اس کے مطابق پاکستان میں اپنے دریائی پانی کا صرف 10% ریزروائرز میں جمع کر سکتا ہے، جبکہ ایوریج باقی دنیا میں 40% کے قریب ہے. پچھلے 50 سال سے ہم نے کوئی ڈیم بھی نہیں بنایا. پھر ماحولیاتی ولنریبلٹی اتنی ہے کہ ٹاپ 10 جو ممالک ہیں ان میں جو واٹر سٹریس کے حساب سے ہیں سلٹنگ کا بھی کوئی پاکستان آ گیا. وہ پھر ڈیٹیلز آ جاتی ہے نا، ٹائم اتنا نہیں ہے. اس وقت جو میری نظر سے خبر گزری ہے وہ یہ ہے کہ ارسا کی ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. خریف کا جو سیزن ہے وہ سر پہ ہے، ڈیم خالی ہیں، دریائی پانی کا بہاؤ انتہائی کم ہے. سردیوں میں ایوریج سے 43% کم بارش ہوئی ہے. پہاڑوں پہ جو برف پڑی ہے وہ 50 انچ کی بجائے تقریباً 27 انچ پڑی ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اپریل کے لیے فیصلہ ہوا ہے کہ صرف ڈرنکنگ واٹر دیا جا سکتا ہے، اتنا پانی ہے ہمارے پاس. اور ستمبر تک ہر مہینے ارسا کی ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس جو ہے منتھلی بیسس پہ یہ فیصلہ کرے گا کہ اب کتنا پانی ریلیز کیا جائے. تو حالات اس وقت اس نہج پہ آ گئے. تو سوال پھر وہی کہ پانی آئے گا کہاں سے؟ یہ اتنے جو میگا پروجیکٹس ہیں، جو ہمارا کلائمیٹ چینج ہے، جو خشک سالی بڑھتی جا رہی ہے، پانی آئے گا کہاں سے؟ آپ اربوں روپے ڈال دیں کینال بنانے میں، لیکن سوال یہ موجود رہے گا.